السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل یہ حدیث پڑھیں گے کہ روزہ اور قرآن پاک یہ شفاعت کریں گے بندے کے حق میں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، تو فرماتے ہیں کہ میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فيشفعان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث مروی ہے، میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن پاک یہ دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ کیا کہیں گے؟ روزہ عرض کرے گا کہ میرے رب، میں نے دن کے وقت اسے کھانے اور خواہشات سے روکے رکھا، اور اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، یعنی روزہ یہ کہے گا۔ اور پھر قرآن پاک کہے گا میں نے رات کے وقت اسے سونے سے روکا، یعنی رات کے وقت یہ تراویحاں پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، قرآن پاک سنتا رہا، سناتا رہا۔ تو روزہ اور قرآن پاک دونوں جو ہیں یہ شفاعت کریں گے۔ معلوم ہوا ہمیں تراویحاں بھی پڑھنی چاہیے اور روزے بھی رکھنے چاہیے، تو دونوں پھر قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے۔ اور قرآن اور روزہ جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس بندے کی شفاعت کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین ضرور ان کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر روزہ رکھ کر اس کا پورا خیال کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، زبان سے، کانوں سے، آنکھوں سے، ہاتھوں سے، پاؤں سے چل کر گناہ کرتے رہیں، بلکہ جیسے ہی روزہ منہ کا ہوتا ہے ایسے ہی ہر اعضاء کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ ہمیں سب اعضاء سے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سارے روزے رکھنے کی طاقت عطا فرمائے۔